بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک تو ایک ضروری بات اس کا اظہار آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، جس کے لیے میں نے حضرت صاحب سے اجازت لی. دو تین باتیں جو اور میرے ذہن میں گھوم رہی تھی، میں نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے، فرداً سب سے کروں گا تو شاید کسی سے نہ کر سکوں، تو چلو سب سے اکٹھی ہو جائے گی. حاضری حرمین شریفین الحمدللہ. حافظ صاحب ایک جملہ بولتے ہیں کہ حضرت صاحب کی آغوش سے لگ کے تو مجھ جیسے نکمے بھی حضرت صاحب کی آغوش کے ساتھ لگ کے حاضری ہوتی ہے. خلیفہ صاحب بھی ساتھ ہوتے ہیں. غالباً اس سال نہیں، 2 سال پہلے موقع مجھے یاد نہیں، سفر میں خلیفہ صاحب بھی ساتھ ہی تھے. حاجی امام صاحب نے ہم بیٹھے تھے حرم پاک صلاح کے ہوٹل میں، تو بات شروع ہو گئی. تو انہوں نے ایک بات کی، کہنے لگے کہ میں اکثر ایک بات سوچتا ہوں کہ حضرت صاحب تشریف لاتے ہیں، اکثر میرے ذہن میں گھومتی تھی کہ حضرت صاحب جو ہے وہ تمام ہی بھائیوں کے لیے یکساں دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ کے یہی بار بار التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ، بابا جی کی جتنے بھی ماننے والے ہیں، میرے بابا جی صاحب کی جتنی بھی سنگت ہے، سب پہ اپنا کرم فرما. کہنے لگے کہ میں سوچتا تھا کہ کچھ کو تو وہ دعا لگ جاتی ہے، کچھ کی کام ہو جاتے ہیں، بگڑے کام سمجھ جاتے ہیں، لیکن کچھ اسی طرح ان کو نہیں لگتی دعا. اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر خود کہنے لگے کہ کچھ عرصے بعد مجھے یہ سمجھ آئی یہ بات کہ اس میں کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے کہ دعا تو سب کے لیے، کسی کا نام نہیں لیا جاتا کہ فلاں کے لیے فلاں کے لیے، ساری میرے بابا جی صاحب کی جتنی بھی سنگت ہے، تو یہ کچھ کو دعا لگتی ہے، کچھ کو نہیں لگتی. کہنے لگے پھر مجھے سمجھ آیا، کہنے لگے سمجھ یہ آئی کہ یہ ہر ایک کی اپنی اپنی محنت ہوتی ہے، خدمت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے. ہر ایک کو اس کی اپنی اپنی محنت، خدمت، عقیدت کے مطابق اس دعا کا جو ہے وہ صلہ مل جاتا ہے. کچھ کی محنت تو زیادہ ہوتی ہے، کچھ کی عقیدت بہت زیادہ ہوتی ہے، کچھ کی خدمت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ سارے اپنی اپنی اس کے مطابق جو ہے اس دعا کا جو ہے وہ صلہ اللہ کی بارگاہ سے پا لیتے ہیں. اب بات جو میں نے کرنی تھی وہ یہ کہ محفل پاک میں کل 2-3 دفعہ مختلف حضرات نے یہ بات کی، جملہ بولا. میں جس کی اظہار کرنا چاہتا تھا یہ بات کی تھی کہ جی کہ عثمان شاہ صاحب نے ایسے کیا، عثمان شاہ صاحب نے یہ کیا، وہ کیا. بات یہ ہے کہ انسان جب اپنے جسم کو کوئی حرکت دیتا ہے نا، تو سب سے کم جو طاقت بندے کی لگتی ہے وہ انسان کی سوچ کے ہے. بندہ لیٹا لیٹا بھی کوئی جسم کو حرکت نہیں دیتا، کوئی طاقت نہیں استعمال کرتا، تو سوچ لیتا ہے. اس کے بعد جو سب سے کم بندے کی طاقت لگتی ہے جسم کو حرکت دینے میں، وہ ہوتی ہے زبان ہلانے میں. زبان جب بندہ ہلاتا ہے تو بڑی معمولی سی بڑا زور لگتا ہے، بڑا معمولی سی کا طاقت لگتی ہے، تو زبان کو بندہ انسان جنبش دیتا ہے، آواز پیدا ہو جاتی ہے. اب بات اس طرح ہے کہ سب کہہ رہے تھے کہ عثمان شاہ نے یہ کیا، عثمان شاہ نے.
بات اس طرح کی جس چیز کا اظہار کرنے کے لیے یہ موقع میں نے چنا، جس کا میں بڑا ضروری سمجھتا تھا، وہ یہ کہ اب سامنے یامین بیٹھا ہے، شہزاد بیٹھا ہے، عدنان بیٹھا ہے، راشد بیٹھا ہے، وہ راشد بیٹھا ہے، میں کس کس کا نام لوں، کس کس کا نام لوں، رہ جائے گا، بہت سارے رہ جائیں گے، کس کس کا نام لوں؟ یہ تمام جو اس سے کے انتظامات ہوئے ہیں نا، یہ سب آپ لوگوں نے کیے، یہ سب نے نہیں بیٹھا، میں نے سب سے زیادہ میں نے اس کو بگایا، کس کو نہیں، کسی کو اپنا نام نہ، یہ سب، یہ ساری محنت جو ہے یہ آپ لوگوں کی ہے۔ میرپور سے حضرت صاحب کے پہلے داخلہ سلسلہ ہونے والے جو مرید تھے، ان کی اولاد بھی یہاں بیٹھی ہے، ان کو بھی یہ ساری محنت جو ہے یہ آپ کی ہے، میری صرف زبان ہلتی تھی، اب زبان ہلنے میں کتنی سی طاقت ہوتی ہے وہ میں نے بتا دیا۔ اب اگلی بار آپ آتے ہیں، یہاں آئے سارے بابا جی صاحب کے خدمت گزار ماننے والے آئے، اب رات کا یہ میں اب وہ محنت میں کوئی خوشامد نہیں کرنے لگا، نہ مجھے عزت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن صرف آپ کو ایک تعلیم کے لیے ایک بات بتانے لگا ہوں۔ کمرے کی رات کو وہ لالا باس ادھر نہیں ہے، مجھے رات کو آئے اور بندے تھے جی سامنے والے اور کی تھے، میں کہا لالا بندے مک گئے اور کوئی نہیں، وہ جی کمرے اللہ بھی خالی پہ دو بندے، میں کہا یار لالا بندے ہے نہیں کوئی نہیں، تو جی بندے ہو۔ اب بات اس طرح ہے، یہ کیسے کمرے بچ گئے، بندے ختم ہو گئے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے، پتہ نہیں بندے کدھر گئے، وہ زمین کدھر کھا گئی، کدھر گئے، صبح پھر سارے آ گئے، میں سوچوں یار وہ فلانے کدھر ہے، پتہ نہیں کمرہ انہوں نے دیتا ہی نہیں، صبح ان سے بڑے پوچھا میں کہا راتی تسی دبے نہیں میں کمرہ، میں کہا جی راتی کمرے شوتے آنے جی، میں کہا اچھا تو میں جی بڑے بہترین۔ اب صرف ایک تعلیم کے لیے بات بتانے لگا ہوں، اسی محفل میں ایک بندہ بیٹھا ہے، نام چلے گا نہیں لینا کہ اس کا اجر کم نہ ہو جائے، بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے، رات کو میں نے اس سے بھی پوچھا، میں کہا یار کتنے سہنے کا 10 جگہ مجھے آگے سے کہنا کہ جی مشکل نہیں ہے سرکار، سہج آ گیا جگہ بہت ہی تھے، میں کہ یار پھر بھی میں کہ نہیں کوئی مشکل نہیں ہے، اچھا جگہ تو میرے پاس تھی، ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ نہیں اس کو میں کمرہ بھی دوں، بستر بھی دوں اور تھا بھی سب کچھ، لیکن میں خاموش ہو گیا کہ یہ اپنی جس طرح میں اظہار کی بات بتا ہی دیتا ہوں، ٹکٹ لے کے اسپیشل قطر سے عرس پاک کی حاضری کے لیے بندہ آیا، اب وہ کتنے پیسے لگے ہوں گے سارا کچھ حاضری کے لیے آیا، میں نے یہ سوچ کے خاموش ہو گیا کہ یار یہ اپنی کسی عشق و محبت کی منزل میں ہے تو میں اس کو اپنی جو ہے نا وہ اسی منزل میں چلنے دوں، میں ویسے کیوں اس کو کہوں کہ تم بستر لے کمرہ لے سارا کچھ لے، ٹھیک ہے یہ اگر اس کی یہ منزل ہے یہ مجھے کہہ سکتا تھا کہ جی دو نہ جی ٹھیک ہے سہنا سے جگہ دو، تو اس نے اگر نہیں مانگی نہ اس کے دل میں کوئی ایسا کوئی خیال ہے تو یہ اس کی تو بات یہ ہے کہ یہ عرس پاک ہمارا تو یہ شوق ہوتا ہے جو ہمیں یہاں سے تعلیم بھی ملی اور جو تربیت بھی ملی کہ یہ جو بابا جی صاحب کے غلام صاحبات آتے ہیں ان کی جتنی ہو سکے خدمت کرنی ہے، یہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے، تھوڑی بہت دیر سویر اونچ نیچ وہ پھر انسانی ایک بحثیت انسان کمی بیشی ہو جاتی ہے وہ نہیں، باقی تعلیم ہمیں تربیت وہ یہی ہے کہ آپ کی جو ہے جتنی ہو سکے خدمت کرنی ہے، تو یہ سب آپ لوگوں کی محنت آپ لوگوں کی مشقت کہ یہ بابا جی صاحب کا عرس پاک جو ہے وہ اتنے خوبصورت طریقے سے بابا جی صاحب کے غلام آئے بھی خادم آئے بھی اور واپس چلے گی، واخر الدعوانا